جی، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان صاحب، جو کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر بھی ہیں۔ لندن میں میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ہم نے آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ان کو کینیڈا اور امریکہ کے دورے کی دعوت دی ہے۔ تو میں حافظ صاحب سے یہ دورہ جو ہے اس کی دعوت کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ کب انشاءاللہ ہمارے پاس تشریف لائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام جی، حافظ صاحب، بہت شکریہ چوئی صاحب، آپ سے تفصیلی نشستیں رہی ہیں، آپ سے ایک تعلق ہے ایک عرصے سے، اور اس پہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے یہاں پہ ہمیں میزبانی بھی کی، کینیڈا سے آپ تشریف لائے، یہاں قائد سے ملاقات کے لیے بھی ہمارے ساتھ شریک رہے۔ دیکھیں جی، ہمارے چودھری اسد صاحب ہیں، وہ ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل شخصیت بھی ہیں، ایک بزنس کے حوالے سے بھی ان کا ایک بڑا زبردست تجربہ ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ بڑے لوور لیول سے اپنا بزنس شروع کیا، اور بڑے ایک نظریاتی کمیٹڈ ساتھی بھی ہیں، اور مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ اکنامکس ہو، پالیٹکس ہو، نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس ہو، ان تمام ایشوز کے اوپر جو ہے ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پارٹی میں آگے آنا چاہیے اور اپنا رول ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو جھوٹ اور فریب کی سیاست اس ملک میں بدقسمتی سے عمران خان نے پروان چڑھائی ہے اپنے شو کارڈ فالوور کے ذریعے، ان کے جواب دینے کے لیے ہم میں جو ہے وہ ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے، تو ان کو پلیٹ فارم مہیا ہونا چاہیے۔ اور چوہدری اسد صاحب جو ہے، ان سے ایک تعلق پرانا بھی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالی مجھے انہوں نے آپ سب کینیڈا کی جو مسلم لیگ کے ہمارے عہدیداران ہیں، خاص طور پہ ہمارے صدر مسلم لیگ کینیڈا ہیں سہیل وڑائی صاحب ہیں، اور ہمارے نائب صدر ہیں مسلم لیگ کینیڈا کے راجہ شفیق صاحب ہیں، اور سیکرٹری جنرل ہیں مسلم لیگ نون کینیڈا کے کامران ملک صاحب ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل وہاں تشریف لائے تھے، ہمارے طارق فاروق صاحب، آپ نے بھرپور تو ان کی ریسیپشن بھی کیا، ان کے لیے جو ہے وہ اعزازی پروگرام بھی رکھے۔ تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کینیڈا میں بھی مسلم لیگ نون نواز شریف کے شیئر موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ابھی انٹرنیشنل مسلم لیگ نون کے اوورسیز کی جو ری آرگنائزیشن ہو رہی ہے، اس کی ایک عدیم میٹنگ میں نے بھی یہاں شرکت کی ہے قائد محترم کے ساتھ، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی یہ بہت زبردست طور پہ ہماری جو ہے ری آرگنائزیشن کا عمل بھی آگے بڑھے گا، اور کینیڈا کے دوست بھرپور طور پر مسلم لیگ نون کو اور قائد محترم کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ جب بھی ہمیں اگلا موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کا، خلوص کا، اور آپ سب کی جو ہے خواہشوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال یا اگلے 2-4 مہینوں میں جو ہی فرصت ملتی ہے تو آپ کی دعوت پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہاں آپ کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے۔ ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور بہت کچھ سمجھنے کو بھی ملے گا۔ اور میں کینیڈا میں جتنے بھی ہمارے پاکستان سے تعلق رکھنے والے بھائی ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون کے، ان سب سے گزارش کروں گا آپ بھی گلگت بلتستان کو ضرور وزٹ کیے گا، جنہوں نے وزٹ کیا ہے ان سے پوچھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک عجوبہ ہے یہاں پہ، تو انسانی عجوبے ہیں، وہاں پہ قدرت کے عجوبے ہیں، اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے عجوبے ہیں۔ ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں، جب بھی آپ گلگت بلتستان ہیں ہم آپ کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کینیڈا کے دوستوں کے لیے، اور امید ہے آپ سے تھرو اسد چودھری صاحب کے اور اس کے علاوہ بھی مختلف ذرائع صاحب کے ساتھ رابطہ رہے گا۔ اللہ پاک جو ہے آپ سب کو خوش رکھے، خرم رکھے، اور آپ کے بچوں کو، فیملیز کو اپنے ملک، علاقے اور قوم کی خدمت کرنے کی توفیق بھی عطا کرے مزید بھی، اور ہم بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے ملنے کے لیے کوشش کریں گے۔ اور ورنہ تو آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، تو آپ سے رابطہ رہے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، السلام علیکم۔